والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشکات الضیاء والمنہاج البعدی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافعہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعثور والکتاب المسطور والنور الساطع وضیاء النامع مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحیة والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں نشست، 5ویں مجلس، شرف ہے روئے زمین پر بسنے والے ہر اس بشر کے لیے کہ جسے خالق رب العزت نے یہ توفیق عطا کی کہ مادر حسنین نے ان ایام میں انہیں حسین کا مہمان بنایا۔ بہت بڑا شرف ہے عزادار کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے جو ان ایام میں دنیا میں جس گوشہ و کنار میں بیٹھا ہوا فرش عزا بچھا کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی ثابت کر رہے ہیں، شرف ہے، افتخار ہے۔ کل موضوع سخن جس مقام پر لا کر ہم نے گفتگو چھوڑی کہ رب العزت خلق کرتا ہے، کافر انسان خود بنتا ہے، مومن انسان خود بنتا ہے، اور خدا نے کہا کہ تم جو بھی بنو میں دیکھ رہا ہوں، تم کافر کیسے بنے، تم مومن کیسے بنے۔ کل ہم نے اختتام جس بات پر کیا، اور کل معذرت خواہ ہوں کہ کل میری گھڑی رک گئی تھی اور مجھے خود نہیں پتا تھا، میں نے 2-3 دفعہ گھڑی دیکھی کہ ٹائم تو ابھی کافی ہے، بعد میں جب مصائب پر جانے سے پہلے سہیل بھائی خیال آیا تو یہ تو رکی ہوئی ہے، اور میں مسلسل مجلس پڑھے جا رہا ہوں۔ کل 2 مجلسیں ایک ساتھ پڑھ دی ہم نے، تو 1 گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 15 منٹ کی مجلس ہو گئی تھی۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کل جس مقام پر لا کر ہم نے گفتگو چھوڑی تھی
کہ خالق نے انوار کو خلق کیا، لیکن معیار طے نہیں کیا کہ کون سا نور بڑا ہے کون سا ادنا ہے۔ اس نے نور بنائے کہ ان اللہ کانا اذ لا کانا فخلق کانا و مکانا، پھر اس خدا نے زمانے کو بنایا، مکان کو بنایا۔ خدا زمان و مکان سے بے نیاز ہے، اسے نہ زمان کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے۔ زمان بھی اس نور کے لیے بنایا، مکان بھی اس نور کے لیے بنایا۔ اور ہم نے بات یہاں لا کر چھوڑی تھی، معرفت حق کا عنوان چل رہا ہے کہ ہم نے امام برحق کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ صلوات دیجیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام برحق کون ہے۔ امام برحق وہ کہ جس کی دسترس میں زمان بھی ہو، جس کی دسترس میں مکان بھی ہو، جس کا اختیار زمان پر بھی ظاہر ہو، جس کا اختیار مکان پر بھی ظاہر ہو۔ یعنی زمان پر کیسے ظاہر ہوگا؟ ہم نے مثال دی بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ مولا امیر کائنات کا سورج پلٹانا، یعنی یہ دور زمان کا تعلق سورج سے ہے، سورج کی گردش سے ہے یا زمین کی گردش، جو بھی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے، سورج گھوم رہا ہے تو گویا زمانہ چل رہا ہے۔ اس زمانے پر اختیار کو ظاہر کرنے والا امام برحق ہوگا، اور وہ اختیار جو اب مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کا دور ہے اور نمرود ہے۔ ابراہیم آئے نمرود کے روبرو، اور نمرود چونکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اپنے افضلیت کا اور برحق ہونے کا اعلان کر رہا تھا، تو ابراہیم نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ میرا خدا اتنا قدرت مند ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو کہہ رہا ہے کہ تو خدا ہے، تجھ میں کمال ہے، تجھ میں قدرت ہے، تو مغرب سے سورج پلٹا کر دکھا۔ اگر نمرود سورج پلٹا دیتا کیا ہوتا؟ ابراہیم کو کلمہ پڑھنا پڑ جاتا۔ ابراہیم جانتا تھا، خلیل اللہ تھا، کہ کسی عام بشر کا کام یہ ہے ہی نہیں، یہ کام خدا کا۔ نبیوں کو پتا ہے کہ مغرب سے سورج پلٹانا خدا کا کام ہے، کسی بندے کا اختیار نہیں۔ نظم کائنات، نظام کائنات خدا کی دسترس میں ہے، اور خدا اپنے نظم کو جس کے ہاتھ میں اختیار بنا کر عطا کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ اختیار ہے علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، شکوک و شبہات جنم نہ لیں، ضروری ہے الجھنیں دور کی جائیں۔ بچے ہیں، اعتراض بھی آتے ہیں، حضور شیعہ حضرات اپنے امام کو نبی سے بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ میں نے روز اول اور بار بار مجلسوں میں جملہ آ رہا ہے کہ مولا سے کیا کہا، مولا سے پوچھا مولا آپ کون ہے؟ کہا میں غلام محمد ہوں، محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ بار بار یہ جملہ کئی دفعہ میں نے مجلس پہ اسی منبر پر آپ کے سامنے میرے منہ سے جاری ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ علی کا کم۔ اب سوچئے، غلام کا معیار ہے، غلام محمد کا کمال ہے، آقا کا کمال کیا ہوگا؟ ہاں، آقا کس منزل پر ہوگا؟ آقا کی فضیلت کیا ہوگی؟ ضروری دیکھیں پڑھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ فلسفہ امامت وہی فلسفہ نبوت و رسالت ہے، لیکن ہاں مثلاً میں مولانا ہوں، میری اپنی ایک فیلڈ ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی اپنی فیلڈ ہے، آپ مہندس ہیں، انجینئر ہیں، آپ کی اپنی فیلڈ ہے، میرے بھائی مثلاً مکینک ہے تو ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ آپ مولانا صاحب سے کہیں مولانا میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن کرنا ہے، آپ آپریشن کر دیں گے؟ بھائی میں مولوی ہوں، مجھ سے مجلس پڑھواؤ، نکاح پڑھواؤ، ہاں جو کام کرانے والے ہیں مجھ سے لینے والے ہیں وہ کام دو، یہ کسی جس کا کام ہے اس سے کرواؤ۔ اچھا وہ انجینئر ہے بہت بڑا، اس سے بلاتا ہوں شاید وہ کر دے۔
ارے بھائی وہ انجینئر ہے، گھر بنواؤ، نقشے بنواؤ، سڑکیں بنواؤ، خیابان بنواؤ، بلڈنگیں بنواؤ، علاقے بنواؤ، اس کا کام نہیں ہے۔ جس کا جو کام ہوتا ہے اسے وہ کرنا آتا ہے اور اسی کی وہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب میں مولوی ہوں اور کوئی مجھ سے کہے مولانا مجلس پڑھ دیں اور میں کہوں مجھے تو پڑھنی آتی ہی نہیں ہے، بھائی مولوی کیوں بنے تھے؟ ہاں، خطاب نہیں کرنا آتا، درس دینا نہیں آتا، نماز پڑھانی نہیں آتی، بھائی آپ مولوی تو نہ ہوئے۔ یہ سارے کام مولویوں کے کرنے والے کام تو مجھے کرنے پڑیں گے نا، میں اس سے تو کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا۔ اب مجھ سے کہیں بھائی جناب فلاں مناسبت کی مجلس ہے، اس موضوع پہ آپ نے تقریر کرنی ہے، مجھے جتنا علم اس موضوع سے متعلق ہے میرا فریضہ ہے کہ میں بیان کروں۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کا فریضہ ہے کہ اگر آپ اس تکلیف کا مداوع کر سکتے ہیں، جانتے ہیں، تو احسن طریقے سے اس کا مداوع کریں، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ نبوت و امامت بھی دو منصب ہیں، دو ڈیوٹیاں ہیں، آپ نے پہچاننا ہے۔ منصب نبوت اور منصب امامت دو کیٹیگریز ہیں، دو الگ صنف کے کام ہیں۔ مثلاً اب روایتاً آسان لفظوں میں کہ قول معصوم سے ثابت ہے، دعائے عدیلہ آپ میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہمیشہ، جملے آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک جملہ اس کا پیش کر رہا ہوں منصب امامت و نبوت کو سمجھانے کے لیے کہ امامت کیا ہے، وصی کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتا ہے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے۔ علی کو ہم بڑا بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے، نبی کو نعوذ باللہ ہم چھوڑ نہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ بعث الانبیاء لیبین عدلہ، میں نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ میں اپنا عدل بیان کروں۔ عدل یعنی نظام خداوندی، کون سی چیز کہاں ہے، کون کس چیز کا مستحق ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ نبی نے بتانا ہے۔ علی کو مانو گے تو جنت ملے گی، علی کو نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی، یہ کس نے بتانا ہے؟ نبی نے بتانا ہے۔ قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا، قرآن سے دور رہو گے تو گمراہی ملے گی، کس نے بتانا ہے؟ نبی نے بتانا ہے۔ خدا کی عبادت کرنی ہے، سلیقہ بندگی کس نے بتانا ہے؟ نبی نے بتانا ہے۔ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، کس نے بتانا ہے؟ نبی نے بتانا ہے۔ روش زندگی آپ کو کس نے سکھانی ہے؟ نبی نے سکھانی، کیونکہ عدل یہ ہے، عدالت یہ ہے کہ جوتے کو جوتے کی جگہ اور تاج کو تاج کی جگہ رکھا جائے۔ عدالت آپ کو نبی نے بتانی، کون کیا ہے یہ نبی بتائے گا۔ نبی کا اب میں جا کے پوچھوں حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، خدا سے بات کرتے ہیں، خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، مجھے بتائیں خدا کتنا بڑا عادل ہے؟ اور حضرت موسیٰ کہیں مجھے تو نہیں پتا، تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی خدا کے عدل کو بیان نہ کر سکے وہ نبی نہیں ہے۔ خدا کہہ رہے بعث الانبیاء، میں نے نبیوں کو بھیجا اس لیے لیبینا، تاکہ بیان کریں عدلہ، میرے عدل کو۔ نبیوں کی ڈیوٹی سمجھ میں آ گئی؟ اب چاہے جو نبی ہو، خدا کہہ رہے ہیں میں نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ عدل خداوندی کو بیان کریں۔ وَبَعَثَ الْأَوْصِيَاءَ، میں نے اماموں کو اس لیے بھیجا لِيُظْهِرَ، تاکہ کر کے دکھائیں فضلہ و تعالیٰ، کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کتنا کر سکتا ہوں۔ سلامت ہے اللہ۔ نبی کا کام ہے بیان کرنا، امام کا کام ہے کر کے دکھانا۔ نبی کا کام کیا تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس سورج کو خدا چاہے تو مغرب سے پلٹا سکتا ہے۔ امام کا کام تھا کہ پلٹا کر دکھائے کہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ کمالات ہیں علی ابن ابی طالب کے، منزل کمال امامت ہے۔ اب یہ کہیں کہ اس میں کوئی شرک والی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کفر والی بات ہی نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ او شیعہ تو شرک کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، غالی ہوگا، یہ تو خدا کا کام تھا۔ ہاں بھائی علی کی ڈیوٹی ہے، علی سورج نہ پلٹائے تو علی علی نہیں ہے۔ چلیں آسان لفظوں میں ایک بہت سادہ سی مثال کے طور پہ، واقعہ بے تحاشا دفعہ آپ نے سنا ہے۔
راہب کا واقعہ، رسالت بھی ہے اور امامت بھی ہے، دونوں منصب ہیں۔ اب کار رسالت بھی انجام پا رہا ہے اور کار امامت بھی انجام پا رہا ہے۔ کیسے؟ جو منصب دیا ہے خدا نے، راہب آیا رسول کی خدمت میں۔ اچھا، ایک بہت حساس چیز جو ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا، بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے حضور یہ تو ضعیف ہے، ایسا ہی ہے ہمارے مکتب میں، حضور یہ تو ضعیف، اس کا کوئی حوالہ، کوئی روایت ہی نہیں ہے اس طریقے کی، تو فطر اس کا واقعہ تو ضعیف ہے، ہاں راہب کا واقعہ تو ضعیف ہے، راہب تو شادی ہی نہیں کرتے، وہ تو دہریے ہوتے ہیں، ہاں ان کی تو اولادیں ہی نہیں ہوتی، وہ تو بیویاں رکھتے ہی نہیں ہیں، تو راہب اولاد کے لیے آیا کیوں جب اس کے پاس بیوی نہیں تھی؟ میں نے کہا اچھا حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ راہب شادی نہیں کرتے، راہبوں کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ کون تھے جن کو رسول کہہ رہے تھے تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں؟ راہب ہی تو تھے جو رسول سے مناظرہ کرنے آئے تھے، مباہلہ کرنے آئے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے راہبوں سے کہ تم اپنے بچوں کے لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو پتہ چلا راہبوں کی اولاد ہوتی تھی۔ قرآن کہہ رہا، عبد المسیح کون تھا؟ راہب تھا جو لیڈ کر رہا تھا مباہلے کے لشکر کو۔ سن 9 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا ہے، دہریہ تھا عبد المسیح۔ بھائی دیکھو کوئی الہی مذہب تو تھا نہیں کہ اس کے قوانین ہوا و فضا کے ساتھ بدلتے ہوں گے، ممکن ہے اس زمانے میں شادی کرتے تھے، اس زمانے میں نہ کرتے ہوں، ممکن ہے آنے والے دور میں پھر کریں، راہب ختم ہو رہے ہیں، دوبارہ سے کچھ راہبوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں حضور اگر شادی نہیں کرتے تو راہب پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ راہب آتے کہاں سے؟ سوچیں ایک لمحے کے لیے، یہ جہالت پر مبنی اعتراض نہ کریں، تحقیق، میں نے پھر کہا تحقیق کریں ہر معاملے کی۔ اب امام کی خدمت میں آیا کون؟ راہب۔ یا رسول اللہ اولاد چاہیے رسول کی بارگاہ میں، کر راہب تیری نسل میں اولاد نہیں ہے، عدل خداوندی بیان کر رہے ہیں رسول، نظام عدل بیان کر رہے ہیں، خدا کا کیا ارادہ ہے؟ راہب تیری نسل میں اولاد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، ساری دنیا آپ کے در سے لے کر جاتی ہے، کوئی خالی نہیں لوٹتا، کوئی راستہ خدا دینا نہیں چاہتا۔ یا رسول اللہ سفارش کر دیجئے، آپ کی تو چلتی ہے بارگاہ توحید میں، آپ کی چلتی ہے بارگاہ توحید میں، کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ تم مقطوع نسل رہے، تیری اولاد نہ ہو۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہا یا رسول اللہ لوگ تانے دیتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کے در پر آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ خالی نہیں لوٹوں گا۔ کہتے بار بار رسول کہتے رہے فرشتوں کے حساب کتاب میں نہیں ہے، لوح پر لکھا نہیں ہے، تیری تقدیر میں نہیں ہے، خدا دینا نہیں چاہتا، اس کا ارادہ ہے تو مقتول نسل رہے۔ عدل خدا بندی رسول بیان کر رہے ہیں، جو منصب رسالت ہے نا وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ رسول بیان کر رہے ہیں کہ تیری نسل میں نہیں ہے، مقتول نسل ہے۔ اب یہاں پر امامت ہے، راہب نے امام سے نہیں مانگا، راہب نے رسول سے مانگا۔ امامت کہتے صحن میں ٹہل رہی تھی، کھیل رہی تھی، بچپنا تھا امامت کا، دوڑتے ہوئے آئے، کہا نانا جان میں نے اسے ایک دے دیا، نانا جان میں نے اسے ایک دے دیا۔ راہب تھا، پہچانتا تھا، حسین کو جانتا تھا، فوراً دیکھا، کہا یا رسول اللہ بہت شکریہ، آپ کے نواسے نے ایک عطا کر دیا۔ کہا نانا جان میں نے دوسرا دے دیا۔ کہا بہت شکریہ یا رسول اللہ۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں امامت پر، جو پریشان ہوتے ہیں امامت کی فضیلتیں سن کر، دوڑتے ہوئے ممبر کے قریب آئے، کہا یا رسول اللہ جب آپ نہیں دے سکے تو حسین نے کیسے دے دیا؟ منصب امامت و نبوت کو پہچاننا ہے، نبی نے اپنا کام کیا تھا، کہ یا رسول اللہ جب آپ نے نہیں دیا تو حسین نے کیسے دیا؟ کہا نانا جان میں نے تیسرا بھی دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ تیسرا؟ یا نانا جان میں نے چوتھا دے دیا، نانا جان میں نے پانچواں دے دیا، نانا جان میں نے چھٹا دے دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ نہیں دے سکتے، خدا دینا نہیں چاہتا، اس کی تقدیر میں نہیں ہے، آپ نے عدل خدا بندی کو بیان کیا تو آپ کے نواسے نے کہاں سے دیا؟ کہا نانا جان میں نے 7واں بھی دے دیا۔
نانا جان میں نے 7 بیٹے عطا کر دیے. فوراً راہب قدموں میں گر گیا. بہت شکریہ یا ابن رسول اللہ, بہت شکریہ ہے رسول کے لخت جگر, بہت شکریہ ہے فاطمہ کے نور نظر. ان مسلمانوں سے وہ راہب اچھا تھا جو کم سے کم یہ یقین رکھتا تھا کہ حسین نے کہا ہے تو عطا ہو گیا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. جو اعتراض کر رہے تھے ان سے کئی گنا افضل تھا وہ راہب جسے یہ یقین تھا کہ فاطمہ کے لال نے کہہ دیا ہے تو مل گئے. کہا حسین کہاں سے ملے, کیسے دیے, بتاؤ امت سننا چاہتی ہے. کہا اپنے حق سے دیے. کہا اپنے حق سے دیے. کہا کس حق سے دیے؟ کہا بعث الاوصیاء لیظہر طولہ وفضلہ. خدا نے مجھ حسین کو اس لیے اتارا, دینا نہیں چاہتا تھا, نہیں, اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے, میں نے کہہ دیا اس نے دے دیے. لیظہر طولہ, ظاہر کرنا ہے, لیظہر کر کے دکھانا ہے, صرف بتانا نہیں ہے, منہ سے بولنا نہیں ہے کہ مل گئے, نہیں, دے کے دکھانے ہیں کہ واقعاً مل گئے. صداقت پر مبنی کلام کرنا ہے. امام نے کسی کو تسلی نہیں دینی, دلاسا نہیں دینا. امام نے جو بولنا ہے وہ ہونا ہے. یہ ہے امام, یہ ہے امام برحق. راہب کو 7 بیٹے دیے, کہتے ہیں امام حسین بچپنا ہے امامت کا, یہ کم سنی ہے امامت کی. اچھا اول تو یہ کہ امامت کا بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ منصب, یہ دنیاوی لحاظ سے اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا, ورنہ امامت ہوتی ہے. نبی ہوتا ہے. بچپنا بڑھاپا آپ کا, ہمارا یہ بچپنا چلتا ہے, ان کا بچپنا اگر دیکھیں گے تو یہ وہ آدم کا پتلا بنانے والے لوگ ہیں. ہاں, ان کا آغاز دیکھیں گے آپ. میں نے کیا, امام صادق نے بیان فرمایا نا, میرا کلام نہیں ہے. آپ کل کو فتویٰ لگا دیں مولانا آئے تھے بھائی یہ بتا کر چلے گئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. امام کا قول توحید کو کھنگالنا ہے, امام کے کلام سے سمجھیں. امام کو سمجھنا ہے تو امام کے کلام سے سمجھیں. ٹھیک ہے, نبوت کو پہچاننا امام کے کلام سے پہچانے, نبوت کیا ہے, منصب نبوت کیا ہے. آپ کو پتا چلے گا, ایسے ایسے فراز آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. پھر آپ کو اپنی تلاش شروع ہو جائے گی کہ میں ان کا ماننے والا ہوں, بے ارزش تو نہیں ہوں. پھر آپ کے کمالات آپ کو نظر آنے لگیں گے. نے روز اول یہیں سے سلسلہ اپنا گفتگو کا شروع کیا. کیا امام کی چہرے پر کہہ لیجئے کہ جبین پر تھوڑے سے شکن, کہہ لیجئے آسان لفظوں میں, تاثرات تبدیل ہوئے چہرے کے. کہا حسین کیا ہوا؟ کہا نانا جان میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا. کہا کون سا؟ کہا بعث الاوصیاء لیظہر, نہیں تھی اولاد, میں نے دے کر دکھا دی. لیظہر طولہ وفضلہ, نانا جان میں نے خدا کا فضل تو ظاہر کیا لیکن اس کی وسعت ظاہر نہیں ہوئی. کہ خدا کتنے دے سکتا ہے, نہیں دے سک رہا, نہیں تھا, میں نے کہہ دیا ہو گیا. خدا دینا چاہے تو دے سکتا ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن خدا کتنے دے سکتا ہے یہ ظاہر نہیں ہوا. کہا کیوں حسین؟ کہا نانا جان وہ میرے قدموں میں گر گیا, میں نے 7 عطا کیے, کاش اس نے آج مجھے روکا نہ ہوتا, میں حسین اسے عطا کرتا چلا جاتا, اسے عطا کرتا چلا جاتا, اسے اتنے عطا کرتا کہ روز محشر راہب کی نسل سے میرے حسینی ایک طرف ہوتے, ساری مخلوق ایک طرف ہوتی. نسل راہب سے حسینی دنیا میں آتے. لیکن راہب کتنا باوفا تھا, جانتا تھا کس نے دیے ہیں. اب علماء نے لکھا ہے راہب کی نسل کے بارے میں, وہ 7 بیٹے کون تھے ذرا تحقیق کیجیے گا, آپ پر چھوڑا میں نے, آپ حیران رہ جائیں گے. حسین کے در سے لینے والے نے انہیں حسین پر قربان کر دیا, حسین سے ملی ہوئی اولاد. یہ ہے راہب, یہ ہے مرتبہ ان بچوں کا جو حسین کے صدقے میں عطا ہوئے تھے. یہ ہے منصب امامت, پہچانے امام کتنا عظیم ہے, یعنی کر کے دکھانا ہے. لیظہر طولہ وفضلہ, کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کتنا کر سکتا ہے. اختیار توحید. اب کہا کہ ان اللہ کانا اذ لا کانا, وہ تب بھی تھا جب یہ نہیں تھے.
اس سے آسان طریقوں سے توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ نہیں تھے، وہ تھا. اب بھی کہیں گے شرک ہو رہا ہے. بھائی وہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. المختصر، اس سے اچھی توحید کون سنائے گا بھائی آپ کو؟ ٹھیک ہے، اسے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تھا تب بھی جب تھا بھی نہیں تھا، پھر میں نے تھا کو ان کے لیے بنایا، زمانے کو ان کے لیے بنایا، مکان کو ان کے لیے بنایا. اب وہ خدا ان کے لیے بنا رہا ہے نا، تو ناز بھی خدا ہی اٹھائے گا ان کے. ہاں، ان کے منصب کی حفاظت بھی خدا کرے گا. میں مولوی علی کے منصب کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں مولوی علی کا دفاع نہیں کر سکتا. دفاع توحید کرے گی. جس نے بنایا ہے اس نے منصب کا دفاع کرنا ہے، جس نے بنایا ہے اس نے ان کا پرچار کرانا ہے دنیا میں، جس نے بنایا ہے اس نے علی کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں ڈالنا ہے، اس نے علی کی حقانیت کو بشریت پر ظاہر کرنا ہے. ذمہ داری خدا کی ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے میں نے بنایا. ٹھیک ہے. اب میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی اب کیسے فیصلہ کریں کہ کون سا بڑا ہے نور، کون سا چھوٹا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ وَنُوِّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، میں نے ایک نور سے انوار بنائے ہیں. وہاں روایت میں کہیں نہیں، امام صادق فرماتے کہیں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نور چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. نور نور ہے، یعنی کیٹیگریز نہیں ہے کہ بھئی یہ اس منصب پر ہے، یہ اس منصب پر، یہ سب 14 کے 14 ایک جیسے ہیں. پتہ نہیں چلتا کون سا نور کس کا ہے. ایسا ہی ہے، پتہ نہیں چلتا نا. آپ کہیں پتہ چلتا ہے یہ علی ہیں، یہ حسین ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کہہ سکتے ہیں. بہت حسین نکتہ ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیے پتہ نہیں چلتا جب یہ نور اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہم تو پوجا جبرائیل جو خدا عرش پر رہتا ہے، وہ بھی جب انہیں اکٹھا دیکھتا ہے تو خدا سے پوچھتا ہے خدا یہ چادر تلے کون ہے. خدا کو بتانا پڑتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ ہے حقیقت نور، یہ ہے نور کی حقیقت. جب یہ نور یکجا ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کون سا نور کس کا نور ہے. یہ کمال ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ عرش ہے. امام نے جو بیان کیا کہ عرش پر جب بنائے تو پتہ نہیں تھا کون سا نور کس کا ہے، مشخصات نہیں تھے کسی کے. اب خدا نے جبرائیل کو خلق کیا. جبرائیل بعد میں بنا ہے، جبرائیل پہلے نہیں بنا. سب سے پہلی مخلوق کیا تھی خدا کی؟ وہ نور تھے. زمان و مکان کے بعد وہ نور جس کے لیے خدا نے زمان مکان کو بنایا. پھر جبرائیل کی خلقت ہے. جبرائیل کی خلقت کے بعد کیا تھا جبرائیل سے سوال خدا کا؟ تو کون ہے، میں کون ہوں. ایک دم سے ایک چیز وجود میں آئی ہے، کن کہتے ہی ارادے خداوندی کے ساتھ. کیا جبرائیل کو کیا پتا تھا میں کون ہوں؟ نہ تعلیم ہے، نہ کچھ سکھایا گیا ہے. ایک دم سے ایک نور چمکا ہے، جبرائیل کا وجود ہوا ہے، اور جبرائیل سے پوچھا جا رہا ہے تو کون ہے. جبرائیل دنگ ہے، بولوں تو کیا بولوں. اچانک ایک نور چمکا. جبرائیل سے کہا تو کہہ کہ انتا رب الجلیل، اے مالک تو رب جلیل ہے. وانا عبد الذلیل، میں عبد ذلیل ہوں. اسمی جبرائیل، میرا نام جبرائیل ہے. یہ آغاز تربیت ہے، یہ آغاز خلقت ہے کہ ابھی کائنات بن رہی اور یہ کوئی عام بشر بیان نہیں کر رہا، یہ وہی نور بیان کر رہا ہے جو اس وقت وہاں موجود تھا. صادق آل محمد بیان کر رہے ہیں کیا کہ اسمی جبرائیل. اچھا جبرائیل جب رسول اللہ معراج پر گئے، معراج پہ جانے کے بعد رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ میری عمر کچھ اندازہ اتنا خاص دقیق نہیں لگا سکتا. کوئی علامت؟ کہا ایک عرشی نور ہے جو 3000 سال کے بعد، عرشی سال ہیں، اب فرشی کس حساب سے مجھے نہیں معلوم، آسمان پر 3000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا ہے. اس نور کو میں نے 3000 بار دیکھا ہے. تو میری عمر کا اندازہ اس سے لگا لیجئے. کہا وہ نور کس کا نور ہے؟ کہا نہیں معلوم. معبود کا ہوگا، خدا کا ہوگا.
اس کا کوئی حصہ ہوگا نور کا جسے میں نے دیکھا ہے، بس وہ میرے اس نور کو دیکھ کر مجھے اپنی عمر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہا ہے جبرائیل اس نور کو دیکھو گے تو پہچان لو گے، اس عرشی نور کو جسے تم 30,000 بار دیکھ چکے ہو، 30,000 بار، 3,000 سال میں ایک دفعہ، پھر 3,000 بار آپ نے اسے دیکھا، اگر اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے جسے اتنی دفعہ دیکھا ہو، جسے اتنی دفعہ دیکھا ہو میں نہ پہچانوں؟ کہتے ہیں جبرائیل امین ایک دن مسجد نبوی میں نازل ہوئے، سر جھکائے ایک نوجوان رسول کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ کہا جبرائیل دیکھنا چاہتے ہو جو میں نے کہا تھا عرش پر کہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھوں گا تو پہچانوں گا۔ کہا یا علی کھڑے ہو، علی کو کھڑا کیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو علی ہے، انہوں تو میں جانتا ہوں، لیکن وہ نور کہاں ہے؟ رسول نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے بلند کیا، علی کا امامہ علی کی پیشانی سے بلند کیا، اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے ملایا۔ اب روایت کہتی ہے ایک نور چمکا اور جبرائیل کہے اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یہ ہے ایک نور چمکا، جبرائیل نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جسے میں نور توحید سمجھتا تھا۔ کہا نہیں جبرائیل، وہ نور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور تھا، وہ نور علی ابن ابی طالب کا نور تھا۔ آپ نے جبریل کا ٹیچر علی، علی کیا سکھایا تھا علی نے جبریل کو؟ جبریل کا نام علی ابن ابی طالب نے رکھا تھا۔ ضروری ہے کمال سننے کے، ہمیشہ منبر سے کہتا ہوں کوئی ایک فضیلت جو خدا نے علی کو دی ہے، ایسی کوئی ایک فضیلت کسی بھی ایک کو ملی ہوتی جینا آرام کر دیتے ہمارا، قسم خدا کی کوئی ایک ایسی ایک فضیلت انہیں ملی ہوتی جو علی کے مقابلے میں عذاب ہو جاتی زندگی آپ کے لیے۔ یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے، بس اور کسی کا نہیں ہے، کہ خدا نے اس جیسا بنایا ہی نہیں۔ خدا نے یہ 14 اپنی ذات میں 14 ہیں، بس کوئی نہیں جیسا۔ یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے اور ان جیسا کوئی نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے جیسے، میں نے کل کہا نا کہ آپ ڈھونڈنے نکلیں گے کسی ایک کے کمال کو تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کون سا نور کیا ہے۔ علمیت کو کھنگالنے نکلیں گے تو آپ کو ہر امام جس کی علمیت کا آپ اندازہ لگانے بیٹھیں گے وہی امام سب سے بڑا عالم نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ جس کی تطہیر کو نکالنے بیٹھے، اچھا چلیں آسان لفظوں میں ایک چیز اور، ممبر پہ آ ہی گیا ہوں تو ایک بہت آسان چیز، تاکہ آپ، میں چاہ رہا ہوں جن مطالب طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں آپ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں، میرے انداز گفتگو کو، اسلوب کو سمجھ جائیں قبلہ کہ میں کس طریقے کی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے رسول سے بے تحاشر دفعہ، فاطمہ تو ام ابیہا، سنی ہے نا؟ صرف اسلوب سمجھانے کے لیے۔ دیکھ اچھا، میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرے ذکر کو، میری تحقیق کو کسی کی تحقیر نہ سمجھیں۔ تمام علماء ما سلف بزرگان قابل احترام، دل سے ان کی عزت، حقیقت ہے، میں کسی کی توہین کا قائل نہیں ہوں، بزرگان ہمارے قابل احترام ہیں اور کتابیں جتنی ہمارے تک پہنچی ہیں یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اسلام کا، اور اسی سے سیکھتے ہیں، آنے والی نسلیں بھی انہی سے سیکھیں گی۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھا ہوں، مثلاً فاطمہ تو ام ابیہا، اشارتاً سمجھا رہا ہوں آپ کو، فاطمہ مجھ محمد کی ماں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا باپ کی ماں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ یا رسول اللہ بیٹی ہے، بیٹی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آنے والا کلام کریں نا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ اب کہیں گے نہیں حضور کیونکہ فاطمہ نے خدمت اتنی کی تھی اپنے بابا کی، اس لیے ماں والا کردار تھا۔ اگر بیٹی کے طور پہ رسول کہہ دیتے فاطمہ میری ایسی بیٹی ہے جس نے مجھے اتنی خدمت کی، تو بیٹی کی عظمت میں اضافہ نہ ہوتا؟ رسول عظمت بیٹی کے طور پر بھی تو پیش کر سکتے، اور خدا معجزہ بنا کر بیٹی دے رہا ہے، ماں نہیں دے رہا۔ بیٹی کی عظمت ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ نے جو کلام کیا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ جاننا چاہتے ہیں؟ نزہۃ المجالس کتاب ہے،
علامہ مجلسی نے لکھا ہے واقعہ کہ آدم اور حوا کو جب خدا نے خلق کر دیا نا، خلق کرنے کے بعد کہا جبرائیل لے جاؤ انہیں ذرا جنت گھما کے لاؤ، انہیں دکھاؤ۔ آدم و حوا جنت گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، سب کچھ ہے، چلتے 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 علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ سرخ یاقوت و زمرد کا دمکتا ہوا عالی شان محل تھا، اور آدم و حوا یہ خوش تھے کہ سب سے پہلی مخلوق ہم ہیں، خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، کتنا حسین جوڑا ہے کائنات کا، جنت گھوم رہا ہے، جبرائیل کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، جبرائیل جنت دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں محل کے قریب پہنچے، کہا جبرائیل یہ ہمارے لیے ہے؟ کہا نہیں، تم ان کے لیے ہو، تم ان کے لیے ہو، تم ان کے لیے ہو۔ مختلف کتابوں میں روایت بیان ہوئی، کہتے ہیں آدم اور حوا کو لے کر دربار کے اندر گئے جبرائیل امی، دیواریں ہیں، محلات ہے، کہتے ہیں جڑاؤ قندیلیں جو جتنی لگی ہیں انہی سے پورا محل روشن ہے، اور اس محل کی نور، اس محل کا نور اتنا ہے کہ پوری بہشت بری اس محل کی برکت سے منور ہے۔ کہتے ہیں اندر گئے، آنکھیں حیران دنگ آدم و حوا کے، کہتے ہیں اچانک جو ہی سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ایک تخت ہے، اس منبر نما ایک تخت رکھا ہے، نوری تخت جس کے اوپر ایک نور جلوہ افروز ہے۔ آدم نے جو ہی چہرہ اٹھایا، سر اٹھا کر دیکھا، جبرائیل نے کہا آدم اپنے سر کو جھکا لو، آدم اپنے سر کو جھکا لو، یہ سر جھکانے کا مقام ہے، یہاں سر نہیں اٹھاتے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے۔ تعارف ہو رہا ہے آدم کا انوار کے ساتھ، پہلا تعارف ہے آدم کا انوار کے ساتھ۔ کہا یہ نور فاطمہ ہے، کہا یہ اتنی عظیم ہے، کہا ہاں یہ بہت عظیم ہے، کہا یہ کتنی عظیم ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے اتنے حسین کیسے، اس کی پیشانی کا دمکتا ہوا نور کیسا، اس کے سر کا یہ تاج کیسا، اس کے گلے کا یہ ہار کیسا، یہ سب نعمتیں کیا ہیں، یہ سب انوار کیا ہیں؟ کہا آدم جاننا چاہتے ہو؟ اس کی پیشانی پہ دمکتا ہوا نور اس کے بابا کا نور ہے، اس کے کانوں میں چمکتا ہوا نور جو گوشوارے ہے اس کے فرزندوں کا نور ہے، اس کے سر پر دمکتا ہوا تاج اس کے شوہر کا نور ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ تو اس کی پیشانی کا نور رسول کا نور، اس کے تاج کا نور علی کا نور، اس کے گوشواروں کا نور حسنین کا نور۔ یعنی آدم کو تعارف کراتے وقت خدا نے نور محمد کو جس کی جبین میں رکھا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں اب رسول آئیں گے دنیا میں تو کس نور سے آئیں گے؟ حسین آئیں گے دنیا میں تو کس نور؟ رسول زمین کی بات ہی نہیں کر رہے، رسول کہہ رہے عالم نور میں جو مجھ محمد کی ماں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ زمین پر میری بیٹی ہے، عرش پر مجھ محمد کی ماں ہے، فاطمہ تو ام حبیہا، یعنی وہ نور جس سے خدا نے دیگر انوار کو خلق کیا۔ تحقیق کیا کریں، تحقیقاتی بنیں، آپ کو لطف آئے گا سمجھنے میں اہل بیت کی ولایت کو، ان کی شخصیت کو سمجھنے میں لطف آئے گا، معرفت حاصل ہوگی، آپ جھومیں گے، آپ کو کسی خطیب و ذاکر کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو کتابوں کا نشہ چڑھ جائے گا۔ پڑھا کریں، تدبر کیا کریں، تفکر کیا کریں کہ وہ نور جس سے خدا نے نور رسالت کو نکالا، نور ولایت کو نکالا، نور امامت کو نکالا، وہ کس کا نور؟ نور جناب سیدہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جناب سیدہ کا عرش پر ایک نام فاطر ہے، فاطر، آپ قرآن پڑھتے فاطر السماوات والارض، جناب سیدہ کے ایک نام ہے فاطم و فاطر، یعنی وہ جس سے خدا نے پھیلایا انوار کو، یہ شگافتہ کیا، آشکار کیا جس سے خدا نے انوار کو، یہ ہے جناب سیدہ، یہ ہے اسلوب سمجھنے کا اہل بیت کو۔ ہر وہ کلام جو آپ کی عقل سے بالا ہو نا تو یہ سوچ کر آپ کہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ امام کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، ہاں یہ تو حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں رکھتا، آپ خود کو اس کلام کے لائق بنائیں، یہ کمال ہے، ٹھیک ہے، خود کو آمادہ کریں اس کلام کے لیے، خدا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ان سے منسوب کمالات ہمارے کو ذہن میں جو ہے سما سکیں، ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو سکے۔
اب میں نے کہا خدا کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں نا، حسین خدا کا بنایا ہوا ہے، علی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، حسن خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تمام ائمہ معصومین خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا منصب، ان کا اختیار کوئی چاہ کر بھی ان سے نہیں چھین سکتا۔ بشر میں اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ اس منصب کو چھین سکے۔ اب مثلاً رسول اللہ مسجد سے نکلے، میں نے کہا نا اب نمائندے ہیں خدا کے، یہ انوار تو ذمہ داری بھی خدا کی ہے کہ ان کا خیال رکھے، ان کی تطہیر کا خیال رکھے، ان کی عصمت کا خیال رکھے۔ تہمتیں لگاتے ہیں لوگ دنیا والے، لیکن خدا جسے مطہر بنا رہا ہے، خدا جب رزق کو دور کر رہا ہے تو پھر ہمت ہی نہیں ہے رزق میں کہ ان کے قریب آ سکے، ان سے جڑ سکے۔ اب خانوادہ ہے رسول اللہ کا، جناب سیدہ کا گھر ہے، رسول ممبر سے اترے، چلے علی ابن ابی طالب کے ہمراہ، کہاں؟ جناب سیدہ کے در پر۔ گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد کہا بیٹی فاطمہ، جنت کے کھانوں میں سے کون سا کھانا کھانا پسند کرو گی؟ فضیلت دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے، بیٹی فاطمہ جنت، ابھی ہم آپ بھی گھر میں اگر جائیں کام سے، آج تھکے ہوئے، بیگم بھی تھکی ہوئی ہے، کھانا بنانے کا موڈ نہیں ہے، تو چلو بھائی باہر سے کچھ منگا لیتے ہیں، گھر میں باتیں شروع ہو کر دیں، تو کیا ہوتا ہے، گھر کے جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، بابا پیزا منگا لیں، فاسٹ فوڈ منگا لیں، آئس کریم منگا لیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ سب کر لے جاتے ہیں ایسے کاموں میں۔ تو رسول آئے، حسنین آنگن میں کھیل رہے تھے، فاطمہ بیٹھی ہوئی تھیں، علی ہمراہ تھے، کہا بیٹی فاطمہ جنت کے کھانوں میں سے کون سا کھانا کھانا پسند کرو گی؟ کہتے ہیں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، آبا کا دامن تھاما، کہا نانا جان جنت کے خورما منگا لیجئے، بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ جنت کے خورما، جنت کے کھجور منگا لیجئے نانا جان، بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، نہیں معلوم امت مسلمہ جنت تک پہنچے نہ پہنچے، مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہم جیسے، وہ ہم جیسے، وہ ہم جیسے۔ تمہیں وہ خورما دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، یہ وہ ہے جو کھا کر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ نہیں معلوم آپ کی جنت بہت دور ہے، یہ جنت سے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں نانا جان جنت کے خورما بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ اب میرا باغ ہے، سہیل بھائی آئے کہیں بھائی میں تو آ رہا ہوں مولانا آپ کے پاس، بلتستان آپ کا باغ ہے، آپ کے باغ میں سب سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا میرے باغ میں چیری ہے، ہاں خوبانی ہے، اخروٹ ہے، جو اچھا پھل ہوگا اور جس موسم میں پکا ہوگا مجھے پتا ہوگا نا، تو میں وہی تو انہیں بتاؤں گا۔ اب جس کا باغ ہے اسے پتا ہوگا کہ کون سا پھل کون سے موسم میں کتنا مزیدار۔ کہا نانا جان جنت کے خورما منگا لیجئے، جنت کے کھجور منگا لیجئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ جبرائیل امین تمہارے مصلی عبادت پر ایک تشت رکھ کر گیا ہے، ذرا وہ اٹھا کر لے آؤ۔ یہاں حسین کے دہن سے نکلا، یہاں جبرائیل امین غلام حاضر ہو گیا لے کر، تشت رکھ کر چلے گئے مصلی عبادت پر، جناب سیدہ کی تشت لایا گیا، تشت سے جب خان کو ہٹایا گیا تو بہشتی خورما ہے۔ اب منظر دیکھیے گا عزاداروں، میں نے کہا نا منصب کی حفاظت خدا کرتا ہے، ان کے ناز خدا اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خان آیا ہے بہشت سے جبرائیل امین لے کر، کہتے ہیں رسول نے پہلا لقمہ اٹھایا، دہنے مبارک امام حسین میں رکھا، اپنے ہاتھ سے امام حسین کو کھلایا اور کہا ہنی ان مری ان لکا یا حسین، اے میرے لخت جگر حسین تجھے گوارا ہو اس پھل کی برکتیں۔ کہتے ہیں دوسرا لقمہ اٹھایا، دہنے مبارک حسن مشتبہ میں رکھا، کہا ہنی ان مری ان لکا یا حسن، اے میرے لخت جگر حسن تجھے گوارا ہوں اس پھل کی برکتیں۔ پھر تیسرا لقمہ اٹھایا، دہنے مبارک جناب سیدہ میں رکھا، کہا ہنی اتن مری اتن لکی یا فاطمہ، اے میری لخت جگر فاطمہ تجھے گوارا ہوں اس پھل کی برکتیں۔ رسول نے دعائیہ جملہ کہا تینوں کے لیے۔ چوتھا لقمہ اٹھایا، دہنے مبارک علی ابن ابی طالب میں رکھا اور کہا ہنی ان مری ان لکا یا علی۔ پھر لقمہ اٹھایا، دہنے مبارک علی ابن ابی طالب میں رکھا، کہا ہنی ان مری ان لکا یا علی۔ پھر لقمہ اٹھایا،
دہن مبارک علی ابن ابی طالب میں رکھا، کہا ہنی ان مری ان لگا یا علی، پھر لقمہ اٹھایا دہن مبارک علی ابن ابی طالب میں رکھا، کہا ہنی ان مری ان لگا یا علی، پھر لقمہ اٹھایا دہن مبارک علی ابن ابی طالب میں رکھا، کہا ہنی ان 7 لقمے مسلسل علی کے دہن میں رکھے۔ فاطمہ نے ہاتھ بڑھایا، کہا نانا، کہا بابا بچے تک رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں۔ پوچھا مجھ سے تھا کیا کھاؤ گی، فرمائش حسین کی تھی، کھلا مسلسل علی کو رہے ہیں۔ ہاں کھلا مسلسل علی کو رہے ہیں، خواہش حسین کی ہے، پوچھا مجھ سے تھا، کھلایا علی کو جا رہا ہے۔ فلسفہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ کہا بیٹی فاطمہ، کیا آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا حسنین آپ کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے لاڈلے نہیں ہیں؟ کہا تم بھی میرے لاڈلے ہو، علی بھی میرا لاڈلا ہے۔ کہا تو پھر ہم کو ایک ایک نوالا کیوں، علی کو 7 نوالے کیوں؟ روکا گیا ہے رسول کو، رسول رکے نہیں تھے، رسول کو روکا گیا ہے، رسول مسلسل کھلا رہے تھے۔ کہا بیٹی جاننا چاہتی ہے؟ کہا جی بابا بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیا علت ہے کہ مسلسل علی کو اتنے نوالے، ہمیں ایک ایک نوالا، بچے دیکھ رہے ہیں، میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب ہماری باری دوبارہ آئے۔ کہا بیٹی فاطمہ، جب میں نے پہلا لقمہ اپنے لاڈلے، اپنے نور نظر حسن امام حسین کے دہن میں رکھا ہے نا، اپنے لاڈلے کے دہن میں رکھا ہے، تو تمام مخلوقات عالم، جو جہاں مخلوق موجود ہے، سب یک زبان ہو کر پکارنے لگے ہنی ان مری ان لک یا حسین۔ ساری مخلوقات نے یک زبان ہو کر میرے حسین کو دعائیں دی۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے ان کے ساتھ مل کر کہہ دیا ہنی ان مری ان لک یا حسین۔ میں نے جب لقمہ اٹھایا حسن کے دہن میں رکھا، پھر تمام مخلوقات نے دعائیں دی، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے ان کے ساتھ مل کر کہہ دیا ہنی ان مری ان لک یا حسن۔ بیٹی فاطمہ جب تجھے کھلایا، پھر تمام عالمین یک زبان ہو کر پکارے، مجھے اچھا لگا، میں نے ان کے ساتھ مل کر کہہ دیا۔ لیکن بیٹی فاطمہ جب میں نے علی کے دہن میں لقمہ رکھا، آواز آئی اب کوئی دعا نہیں دے گا، تم سب دعائیں دے چکے، اب میری باری ہے، اے حبیب میں دعا دوں گا۔ توحید پکاری ہنی ان مری ان لک یا خدا اپنے حبیب کو، خدا اپنے علی کو دعا دے گا، خدا اپنے علی کو دعا دے گا۔ کہا بیٹی فاطمہ لہجہ خدا تھا، کلام خدا تھا، مجھے بہت پسند آیا، محبوب کو حبیب کا کلام بہت پسند آیا۔ میں نے دوبارہ لقمہ رکھا تاکہ دوبارہ آواز سنوں، تو خدا نے پھر کہا ہنی ان مری ان لک یا علی۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے پھر لقمہ رکھا، پھر خدا نے کہا ہنی ان مری ان لک یا علی۔ میں نے پھر لقمہ رکھا، پھر خدا نے کہا ہنی ان مری ان لک یا علی۔ بیٹی فاطمہ میں نے 7واں لقمہ رکھا، خدا نے پھر کہا، میں 8واں لقمہ اٹھا رہا تھا، آواز قدرت آئی میرے حبیب اگر محشر تک بھی علی کے دہن میں لقمہ رکھتے رہو گے تو میں خدا کہتا رہوں گا ہنی ان مری ان لک یا علی۔ یہ ہے منصب، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے خدا کا نمائندہ، یہ ہے خلیفہ برحق، یہ ہے امام معصوم۔ یہ ہوتا، میں کہہ رہا ہوں ایسی فضیلت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے جو اولاد رسول کے پاس ہے۔ خدا نے جو منصب انہیں دیا ہے، جو تطہیر انہیں دی ہے، جو عصمت انہیں دی ہے، جو پاکیزگی انہیں دی ہے، جو فضائل انہیں عطا ہوئے ہیں، جو کمالات انہیں خدا نے دیے ہیں، اپنی صفات کا آئینہ بنا کر اتارا ہے۔ یعنی میرا جمال، میرا کمال، رزق چاہیے یہ تمہیں دیں گے، اولاد چاہیے یہ تمہیں دیں گے، کیوں؟ میرا جو کچھ ہے ان کا ہے، کیونکہ یہ میرے ہیں۔ یہ ہے دستور، یہ ہے سلیقہ، یہ ہے سلیقہ بندگی۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا نماز بہت مہم عبادت ہے، جس کی نماز قبول اس کا سب کچھ قبول، جس کی نماز رد اس کا سب کچھ رد۔ کیا کہا تھا؟ بنیاد عاشورہ، نماز کی بنیاد عاشورہ، روزے کی بنیاد عاشورہ۔ نمازی ہو اور اسے حسین کی نماز یاد نہ ہو،
نمازی روزے دار ہو اور اسے کربلا کی پیاس یاد نہ ہو، حاجی ہو اسے حسین کا حج یاد نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو اسے حسین کی زکوٰۃ یاد نہ ہو۔ سخت ہے، بنیاد بنایا ہے خدا نے عاشورہ کو، بنیاد ہے کربلا، اساس ہے تمام تشریع احکامات کی کربلا۔ ہر زاویہ حقوق والدین آپ کو کربلا بتائے گی، بھائی بہن کا کیسے حق ادا کرے گا آپ کو کربلا بتائے گی، ماموں بھانجے کی محبت کربلا آپ کو بتائے گی، حقوق کربلا بتائے گی، بھابھی کا احترام کربلا بتائے گی، بھتیجے کی محبت کربلا بتائے گی، بیٹوں کی محبت کربلا بتائے گی، ماں کا کردار کربلا دکھائے گی، بہن کا کردار کربلا دکھائے گی، بھائی کا کردار کربلا دکھائے گی، باپ کا کردار کربلا دکھائے گی۔ کون سا روش ہے زندگی کی جو کربلا میں موجود نہیں ہے؟ ایک کامل کہہ لیجئے کہ دستور حیات کربلا ہے جو بشریت کے لیے خدا نے رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دیکھیں، حسین نے، اب کہتے ہیں نا قربانی ہے، بہت بڑی شہادت ہے، معرفتی پہلو سے کربلا کو دیکھیں، بہت بڑی شہادت ہے نا۔ ہندو، عیسائی، دیگر مذاہب کے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن حسین کو مانتے، ایسا کیا کیا تھا حسین نے؟ اس حسین نے غیرت انسانیت کو زندگی عطا کی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو ماں باپ کا احترام، محرم رشتوں کا تقدس ہر مذہب میں ہے، حسین نے اسے حیات عطا کی ہے، ٹھیک ہے، سلیقہ بندگی سکھایا، جس خدا کے ماننے والے ہو۔ لیکن یہ دستور کائنات کا سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ ایک انفجار نور، سب سے بڑا نورانی دھماکہ اردو میں ترجمہ کروں جو کیا ہے کربلا میں حسین نے کیا، کہ کائنات کے کونے کونے تک نور پہنچا ہے۔ حسین کے مقابلے میں آنے والا شخص جو بھی آیا ہے نا، وہ کائنات کا بدترین شخص تھا، یعنی اس سے بدترین کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے شقی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا لعنتی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو حسین کے مد مقابل آیا ہے۔ کیونکہ حسین کا اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو کوئی بھی جنگ کے لیے بچوں کو لے کر نہیں جاتا، ماں بہنوں کو لے کر نہیں جاتا، حسین لڑنے نہیں گیا تھا، حسین بہت بڑا پیغام دینے گئے تھے۔ اور جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے نا خدا کا، اس سے امتحان بھی خدا اتنا ہی بڑا لیتا ہے۔ حسین جیسا کوئی نہیں تھا تو خدا نے حسین سے امتحان ویسا ہی لیا۔ اے خدا، حسین کا امتحان بنتا تھا کیونکہ وہ تیرا اتنا بڑا عاشق تھا، لیکن حسین کے جو وابستگان ہیں نا عزادارو، بہت سخت ہے۔ کسی کے لیے بھی، عام بشر کو رکھیں، اپنے آپ کو رکھیں، میں اپنے آپ کو رکھوں ایک مقام پر کہ میرے بچے کا کوئی حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ، میں اس کا خون اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور اس کے فوراً بعد پتہ چلے آپ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، میری کیفیت کیا ہوگی؟ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ حسین ایک کے بعد ایک لاشا لا رہا تھا اور لبوں پر شکر، الحمدللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے اکبر عطا کیا، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے اصغر عطا کیا، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے اون و محمد جیسے بھانجے عطا کیے۔ طریقہ بندگی سکھایا، رشتوں کا تقدس امام حسین نے سکھایا۔ اب تاریخ نے لکھا ہے عزادارو، 2 بھانجے ہیں حسین کے۔ کاروان جب مدینے سے نکلا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ مکے تک یہ 2 شہزادے حسین کے لشکر کا حصہ نہیں تھے۔ جناب عبداللہ بیمار تھے، یہ باپ کی خدمت میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں کاروان مکے سے نکلا، چند قدم آگے بڑھا تو جناب ابوالفضل آئے دوڑتے ہوئے، کہا کہ مولا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے کاروان کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کاروان کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ عباس کون آ رہا ہے؟ کہا نہیں معلوم، کافی دیر ہو گئی، کوئی گھوڑ سوار ہے مسلسل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا عباس کاروان کو روکو۔ کاروان کو روکا گیا عزادارو۔ کہتے ہیں جو ہی کاروان کو روکا ہے، کچھ لمحات بعد جناب عبداللہ اپنی آغوش میں 2 پھول لیے حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
زینب کے دونوں لال ہیں، علی کی بیٹی کے دونوں لال ہیں، عزادارو جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، لے کر کہتے ہیں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مولا اپنی شہزادی سے ملنا ہے، جناب زینب کبریٰ سے ملنا ہے۔ کہا عبداللہ حق رکھتے ہو، شوہر ہو، تمہارا حق ہے، اگر تم چاہو تو زینب میرے ساتھ نہیں جائے گی، جاؤ زینب کے پاس چلے جاؤ۔ اب حسین کو یہ محسوس ہوا شاید یہ عبداللہ جناب زینب کو لینے آئے ہیں۔ جب زینب کو یہ پتا چلا نا کہ جناب عبداللہ آئے ہیں، ان کے شوہر آئے ہیں، ان کے بچے آئے ہیں، کہتے ہیں میں خیمے کا اہتمام کیا، حجرے کا اہتمام کیا، حجرے میں جناب عبداللہ داخل ہوئے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر۔ جانتے ہو عزادارو فاطمہ کی یہ غریب بیٹی، فاطمہ کی یہ مظلوم بیٹی جگر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی عبداللہ تیرا حق بنتا ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے مجھے گھر لے جائے، لیکن ہاں عبداللہ اگر مجھے لینے آئے ہو تو اتنا یاد رکھنا علی کی بیٹی مر جائے گی، گھر نہ پہنچے گی۔ علی کی بیٹی مر جائے گی لیکن لوٹ کر مدینے نہیں پہنچے گی۔ یہاں جناب عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اے بنت فاطمہ، اے شیر خدا کی لاڈلی، میں تیرے وقار سے واقف ہوں، تیری عظمت سے واقف ہوں، تیرے مرتبے سے واقف ہوں، مجھے معاف کرنا، میرا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ حسین کو زینب سے جدا کر، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا، تیرا تو حق مہر تیرے بابا نے یہ لکھوایا تھا۔ اے عبداللہ میری بیٹی کا حق مہر یہ ہے کہ حسین کو کبھی زینب سے جدا نہ کرنا، میری بیٹی جب چاہے حسین کی زیارت کو جائے، اسے نہ روکنا۔ شہزادی مجھے یاد ہے میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو لے کر جاؤں۔ کہا عبداللہ کیوں آئے ہو؟ عبداللہ کس لیے آئے ہو؟ کہا شہزادی فقط اس لیے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ کی ایک وصیت یاد آ گئی تھی، مجھے ایک نصیحت یاد آ گئی تھی۔ کہا کیسی نصیحت؟ کہا شہزادی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وطن چھوڑ کر سفر پر جائے تو اس کا صدقہ اتار دو۔ میرے آنگن میں کچھ نہیں تھا، یہ تو پھول جیسے، یہ تو پھول جیسے شہزادے میں لے کر آیا ہوں۔ اے شہزادی ہے میرے اول محمد، جب دیکھو نا کربلا میں حسین پر سخت وقت آیا ہے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان۔ حوصلہ ہے علی کی بیٹی کا عزادار، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ صبر کیجئے عزادارو، کہتے کربلا پہنچا یہ کاروان، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، 3 دن کے پیاسے ہیں عزادارو، 3 دن سے اللہ تش کی صدائیں خیموں میں گونجنا شروع ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین خیموں کا طواف کر رہے تھے، جو ہی حجرہ جناب زینب کے قریب پہنچے نا، خیمہ زینب کے قریب، جناب اپنی بہن کے خیمے کے قریب پہنچے تو آواز سنی حسین نے کہ جناب زینب اپنے لاڈلوں سے کہہ رہی تھی اے میرے بچوں میدان میں جاؤ نا تو حسین کو مدد کے لیے نہ پکارنا، اے میرے بچوں ماموں کو آواز نہ دینا، یہ ماں کی نصیحت یاد رکھنا، میدان میں گرو تو ماموں کو مدد کے لیے نہ پکارنا۔ کتنا خیال تھا علی کی بیٹی کو حسین کا، عزادارو کتنا خیال تھا، کتنا خیال تھا۔ اے میرے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے بیٹے ہو، شیروں کی طرح مقابلہ کرنا، شیروں کی طرح اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ المختصر عزادارو عاشور کا دن آ گیا، حر کے بیٹے کا جنازہ آ گیا، حر کا جنازہ آ گیا، مسلم کے نونہالوں کے لاشیں آ گئے۔ کہتے علی کی بیٹی خیمے کے باہر کھڑی تھی، جو ہی دیکھا ہے نا اولو محمد ایک خیمے کے کنارے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کلام ہے، نہیں معلوم ماموں ہمیں کب اجازت دیں گے، نہیں معلوم۔ کہتے جناب زینب آگے بڑھی، شیر کی نظر تھی علی کی بیٹی کی، کہا اے میرے شیرو اب تک قربان نہیں ہوئے، میرے مسلم کے لال آ گئے، تم ابھی تک قربان نہ ہوئے۔ عزادارو جگر چاہیے، ایک ماں کا جگر چاہیے۔ زینب تھے کہ ام المصائب بننا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے ام المصائب، ابھی تک قربان نہ ہوئے۔ نونہالوں نے رو کر کہا اماں ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں
ماموں رونے لگتے ہیں، کہتے تمہاری زینب کے لال ہو، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ المختصر عزادارو، تاریخ نے لکھا علی کی بیٹی قریب آئی اپنے بھائی کے اور کہا بھیا یہ میری وراثت نہیں ہے، صدقہ ہے، بھیا یہ عبداللہ کا صدقہ ہے، یہ زینب کا صدقہ ہے، بھیا اسے قبول، بھیا اس صدقے کو قبول کر۔ اجازت ملی المختصر عزادارو، یہ دونوں شیر میدان میں گئے۔ اب تاریخ نے لکھا ان دونوں کا مارکا ایسا مارکا تھا کہ عبد حیدر کرار کی اور جعفر طیار کی جنگ لشکر شام نے دیکھی، لڑتے لڑتے یہ دونوں نونہال اتنے کم سن تھے عزادارو، راہوار پر سوار نہ ہوئے تھے، پیدل جنگ کرتے کرتے نہر علقمہ کے قریب پہنچے۔ جو ہی نہر کے قریب پہنچے ہیں نا عزادارو، دونوں نے پانی کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے سے نظر ملائی، آواز دے کر کہا بھیا علقمہ قریب ہے، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی، بھیا اولاد رسول پیاسی ہے، بھیا نہر کی طرف نہ جانا۔ لڑتے لڑتے میدان کی طرف آئے۔ اب تاریخ نے منظر لکھا، حسین خیموں کے در پر کھڑے ہیں، علی کی بیٹی خیموں کے در پر کھڑی ہے۔ تاریخ نے حضرت منظر لکھا ہے، حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر دونوں شہزادوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ مرحبا میرے ہون، مرحبا میرے محمد، زندہ باد میرے ہون، زندہ باد میرے شیرو، داد دے رہے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں اور حسین کھڑے ہو کر حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ یا علی کی بیٹی حسین کے چہرے پر نظر جمائے کھڑی ہے۔ تاریخ نے لکھا زادارو، جب تک حسین کے چہرے پر اطمینان تھا زینب پریشان رہی۔ جب تک حسین کے چہرے پر اطمینان رہا زینب پریشان رہی، یا حسین کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی، زینب سجدے میں گری، بارے الہ میرا صدقہ قبول، بارے الہ میری قربانی قبول کر، بارے الہ میرا صدقہ قبول کر۔ عزادارو یہ کربلا گزر گئی، یہ سفر گزر گیا، زندان شام آ گیا۔ علی کی بیٹی عزادارو زندان شام میں تھی، فاطمہ کے لال کا سر اپنی آغوش میں اٹھائے روتی نہیں، لیکن یہ دو سر تھے جن پر زندان میں کوئی رونے والا، زینب کے لاڈلوں پر زندان میں بھی کوئی نہ رویا۔ زنارو علی کی بیٹی نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا، فاطمہ کو فاطمہ کے لال کا فرصہ دیتی رہی۔ کربلا آئی، حسین کے مرکز پر گشتا گئی، گریہ کرتی رہی، اونو محمد کو نہ روئی۔ زنارو وقت گزرتا گیا، مدینے پہنچے، رسول کے روزے پر آئی، یا رسول اللہ حسین کا فرصہ قبول کرے۔ فاطمہ کی قبر پر آئی، اماں زہرا اپنے لال کا فرصہ قبول، عزادارو نہ روئی علی کی بیٹی، سب کو گھروں تک پہنچایا۔ اب آخر میں یہ علی کی بیٹی عزادارو جب اپنے آنگن کی طرف بڑھی، اپنے گھر کی طرف بڑھی، جو ہی گھر کا دروازہ کھولا، اور کی یاد آئی، محمد کی یاد آئی، ماتم شروع کر دیا۔ اے میرے اللہ ماں کو معاف کر دینا، وہ اولاد فاطمہ تھی، تم میرے بچے تھے، اپنی ماں کو معاف کرنا، تمہاری ماں تمہارا ماتم حسین